گزشتہ درس کے اندر دو چیزوں کا بیان تھا۔ مشرکین کی جو رسم بد تھی، ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کا رد فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ جب بھی عبادت کے لیے جاؤ تو اچھے کپڑے پہنو۔ کچھ تفصیل کل گزر گئی تھی، کچھ رہ گئی۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ فرض ہے، اور عورت کا پورا جسم سوائے چہرے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے، یہ اپنے ماحول میں، لیکن جب باہر نکلے تو چہرے کا بھی کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اگر عورت کا سر ننگا ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ پورے جسم کو ڈھانپنا عورت کا، یعنی عورت کا مکمل جسم سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے فرض ہے۔ کوئی ایک حصہ ننگا رہ گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عموماً عورتیں گھروں میں ایسی چادر پہنتے ہیں جس سے سر نظر آتا ہے، جالی دار، یہ بہتر نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء کو ایک مرتبہ دیکھا پتلی سی چادر، آپ سخت ناراض ہوئے۔ یہ تو سر چھپانا نہ ہوا، یہ تو فیشن ہوا۔ کیا ہوا؟ ویسے بال کھلے میں بندہ برا لگتا ہے، کوئی خوبصورت چادر اس طرح کی جالی کے پہنے، خوبصورتی بھی آ جاتی ہے، فیشن بھی ہو جاتا ہے، تو ڈبل گناہ گار ہے۔ ایسے چادروں دوپٹوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور پھر چلو دوسری طرف چلتے ہیں، عورتیں عموماً گھروں کے اندر دوپٹہ نہیں لیتی سروں پر، یہ انتہائی نامناسب حرکت ہے اور عادت ہے۔ پھر کپڑے ڈالنے کے لیے چھتوں پر چڑھتی ہے، سروں پر چادر نہیں ہوتی، کہیں سے بھی کسی مرد کی نگاہ پڑ سکتی ہے، ملعون بنے گی۔ بھائی چلتے چلتے اچانک نگاہ اٹھ گئی، سامنے ایک عورت ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ صبح صبح گھروں کی صفائی کرتی ہیں، سروں پر دوپٹہ کوئی نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جس عورت کے بال کھلے ہوئے ہوں، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ آج کل تو بالکل اس کو دوپٹے کو تو پتہ نہیں اتنا ہلکا لیا ہے جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ اس سے بہرحال احتراز کرنا چاہیے، اور پھر خصوصاً نماز کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا۔ اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ کھاؤ پیو اور اس میں اسراف مت کرو۔ مشرکین میں ایک عادت یہ بھی تھی، وہ ایام حج میں گھی، چربی، گوشت اور دودھ اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کا استعمال طواف کرتے کرتے بندے گر جاتے تھے۔ کھانا نہیں ہے تو کیسے ہوگا بھائی؟ کھانے سے چلتا نا، انسان کا پیٹرول ہے کھانا۔ اس کو یہ مجاہدے سے تعبیر کرتے تھے کہ ہم کھاتے پیتے بھی نہیں، مشقت اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب اللہ رسول کی مان کر نہیں چلیں گے تو کس طرح کا ظلم اپنے اوپر کریں گے۔ جیسے آج ہندوؤں میں ہے، وہاں منت مانتے ہیں ٹھنڈے پانی میں نہانے کی، مندروں کے سامنے تالاب بنے ہوئے، اس میں اتر کر وہ اشنان کرتے ہیں، ٹھنڈا یخ پانی، بندہ ہی مر جائے۔ پھر دودھ چڑھاتے ہیں۔ اب اللہ کے نام پر یہ دودھ کسی غریب فقیر مسکین کو نہیں دینا، کسی غریب کے لیے کپڑے نہیں لانے۔ میں شہدولہ گیا ڈولی کے لیے چادر کا پتہ کرنے، میں نے کہا جس کے اوپر آیات نہ لکھی ہوں ایسی چادر لائیں۔ بھائی میت زخمی بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے نا، اچھا ہزار قسم کے عیب ہو سکتے ہیں میت کے اندر، لے جاتے کچھ اور کام بھی ہو سکتا ہے، گند بھی اوپر آیات لکھی ہو، نامناسب ہے۔ سادہ سی چادر 7,000 کی،
5000 کی 4000 کی چادر ہے، اور آپ اگر 5000 میں کم از کم 4 جوڑے لا سکتے ہیں کسی غریب کے لیے، اب وہ غریب کے لیے ایک جوڑا دینا گوارا نہیں ہے، قبروں کے چڑھاوے کے لیے آپ کتنی چادریں لا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چودھری صاحب آئے، اس نے چادر چڑھائے، بندہ پوچھے اگلی چادر کدھر گئی؟ یہ ایم این اے آیا، اس نے چادر چڑھائی، اگلی چادر کدھر گئی؟ کیوں جی؟ اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، شریعت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن شیطانی شرارت کے لیے ہر وقت تیار ہے، چوکس کھڑے۔ تو یہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لیتے، اب حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیتے۔ اب ننگا طواف کرنا حرام ہے، اسے انہوں نے حلال کیا ہوا تھا۔ کھانا پینا حلال ہے، اسے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ من مرضی، میرا جسم میری مرضی، وہی چکر وہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی، فرمایا کھاؤ پیو اتنا جس سے آپ فرائض کی ادائیگی کر سکو، اتنا پیو جس سے آپ چل سکو، فرائض کی ادائیگی کر سکو، عبادت کر سکو، نہ اتنا کم کھاؤ کہ تھوڑی سی دیر چلنے کے بعد جو ہے گر جاؤ، اور نہ اتنا زیادہ کھاؤ کہ چل ہی نہ سکو۔ کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ قل، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو، جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ اور بندہ تو بھی ہاؤ بھائی، اللہ نے حرام نہیں کیا، اور قریشی کوئی بھی ہو سکتا ہے، سر وہ کون ہوتا ہے حرام کرے؟ کیونکہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں نا۔ جیسا چودھری صاحب رواج ڈالیں گے گاؤں کے اندر، وہ نیچے پورے گاؤں میں وہ رواج چلے گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمائے کس نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے۔ کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ حرام کرے؟ کس کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے؟ اور آج بھی ایسا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال سمجھتے ہیں۔ بھائی قبروں پر سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام، اور مسجد میں سجدہ کرنا مسیتی ہوندے کوئی نہیں تے قبراں دا رش نہیں مکدا، ایسا ہی ہے۔ عید دی نماز دا رش ویکھ لو تے میلے دا رش ویکھ لو، آپ ہی پتہ چل جائے گا۔ وہی ترتیب ہے جڑی اللہ دسی، اور وہاں کتنا دیتے ہیں تو پنڈ دے مولوی نو کتنا دیندے نے، فرق آپ ہی معلوم کر لو۔ وہ جڑا پرلے درجہ دین کا ڈاکو اسے کہتے ہیں نا جو سب کے سامنے لے، دینی ڈاکو جو بیٹھا ہوا گدی کے اوپر گدھا بن کے، اسے کتنا نوازتے ہیں۔ اور جو صبح شام مرنے سے لے کر، پیدائش سے لے کر مرنے تک، ہر غم ہر خوشی کے اندر آپ کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور اسے کتنا دیتے ہیں۔ وہاں سجدہ بھی کریں گے، مشرک بھی بن جائیں گے، اور مٹھی چاپی بھی کریں گے، تے نذرانے بھی دیں گے، اور ہاتھ بھی پھروائیں گے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ اتنی عاجزی، وہ جڑا ساڈا کچھ نہیں لگتا، جڑا ساڈے غم خوشی دا جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں کتھوں آئے ہے، کون ہے، کیڑی ذات دا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اسے اتنا نوازتے ہیں۔ اور جو ہر مشکل میں کام آئے انہوں کوئی پوچھتا کوئی نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ شریعت کے مطابق نہیں چلے، اپنی من مانی پر چلتے ہیں، پھر جس بندے دے جو ہو جائے ذہن ہے وہ ہو جائے راستہ اپنا لیتے۔ کس نے تمہیں اجازت دی کہ حلال کو حرام کرو، حرام کو حلال کرو؟ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ انشورنس کے نام پر کیا سے کیا ہو رہا ہے، لون کے نام پر کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ کمائی کرنے کے لیے تیار نہیں، حرام کھانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی اللہ رسول نے اجازت نہیں دی۔ قل اے نبی جی کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتاً، یہ جو نعمتیں ہیں، اچھے کپڑے پہننا، حلال کھانا، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر، خاص طور پر جو ایمان والے ہیں۔ جو کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ خالصتاً یوم القیامت، اور قیامت کے روز خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اور قیامت کے دن، اچھا دنیا میں یہ نعمتیں ہیں، اس سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، مسلمان بھی۔ بھائی کھانا پینا ہم بھی کرتے ہیں اور کافر بھی کرتے ہیں، اچھے کپڑے میں اور آپ بھی پہنتے ہیں، وہ بھی پہنتے ہیں، اس میں تو قدر مشترک ہے نا۔ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بطور خاص۔ لیکن پھر دنیا کے اندر ان نعمتوں کا چھن جانے کا خطرہ موجود ہے، ختم ہونے کا خطرہ موجود ہے، نعمت کا جو ہے چھن جانے کا خطرہ موجود ہے، کم پڑ جانے کا خطرہ موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر یہ نہ بھی ہو، موت کے ساتھ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن فرمایا مرنے کے بعد ایمان والوں کو حقیقی طور پر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کافر کو وہاں کچھ نہیں ملے۔ بطور خاص ایمان والوں کو جنت کی صورت میں، حریر و ریشم کی صورت میں، شراب، دودھ، پانی، شہد کی صورت میں، زنجبیل، سلسبیل، تسنیم کی صورت میں، یہ نعمتیں تمہیں وہاں پر ملیں گی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد کے لیے حریر و ریشم، سونا، چاندی 4 ماشے سے زائد سونے کے برتنوں کا استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جو اس دنیا میں یہ چیزیں، شراب پینا حرام، جو اس دنیا میں یہ چیزیں استعمال کرے گا جو اللہ نے کیا کی ہیں؟ حرام کی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مقام پر جہاں ہر چیز حلال ہے، اس جنت کے اندر ان چیزوں سے اللہ اس جنتی کو محروم رکھے گا، کیونکہ اپنے ایسے کی دنیا میں استعمال کر لیا۔ کیا کر لی؟ استعمال کر لی، اب وہاں پر نہیں ملیں گے۔ مرضی ہے اتوں دا 2 نمبر سونا پاؤ تو مرضی اتنے دا اصلی سونا پاؤ، یہاں کے ملاوٹ والا ریشم پہنو تمہاری مرضی، اور وہاں جنتی ریشم اور حریر پہنو تمہاری مرضی۔ اتنے دماغ خراب کرنے والی، انسان کے عقل کو معاف کرنے والی، غلاظت بری ہوئی، سستی شراب پی کر 4 بندے بے ہوش، یہ پی لو تو چاہے وہاں کی مہر لگی ہوئی شراب پی لو، تمہاری مرضی۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اب مزید آگے کن کن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ یہ تو حلال چیزوں کا بیان ہوا نا، کپڑا پہننا کیا ہے؟ کھانا پینا حلال ہے، تو اس کو حرام کیوں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور پھر حرام کون کون سی چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، کن کن سے منع کیا ہے،
اس کی آگے تفصیل ہے وہ کل انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے حرام سے بچنے کی اور حلال کو حلال سمجھ کر اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرنے کی، اور حلال چیزوں میں اسراف سے اور فضول خرچی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔